ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے، وہ ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے اور استغفار کا تعویذ لکھ کر دیتے تھے، کل اس کو گھول کے پی لو، گلے میں ڈال دو، یوں کر دو، یوں کر دو. ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے. کسی نے پوچھا آپ ہر شخص کو استغفار بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ آسمان سے روزانہ خیر بھی اترتی ہے، شر بھی اترتا ہے، بلائیں بھی اترتی ہیں، مصیبتیں بھی اترتی ہیں اور برکتیں بھی اترتی ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کے بقدر اترتی ہیں. اور پھر ایک حدیث سناتے تھے، فرماتے تھے میں نے مشکات شریف میں ایک حدیث دیکھی ہے کہ انسان جب خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ خطائیں گناہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا، اتنا زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے رزق کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں، اور رزق کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ جاتا ہے، باقی بند ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے جو باغ تھا، اب تو حکومت نے اس میں پابندی لگا دی ہے، پہلے باغ کا پانی اسپیشل بنتا تھا. باغ کا پانی جو ذمہ دار ہیں ان کے پتہ ہے، اور باغ کو بہت پانی دیتے تھے. اور جہاں باغ ہوتا ہے، اب بھی گورنمنٹ کا لا ہے، وہاں حکومت سڑک نہیں بنا سکتی، وہاں حکومت باغ کو نہیں کاٹنا. مقصد یہ ہے، انگریز ایک قانون بنا کے گیا تھا کہ باغ جہاں لگا دیں وہاں کالونی نہیں بن سکتی، وہاں مراعات ہیں، رعایتیں ہیں. تو ہمارے باغ کا پانی بڑا بنا ہوا تھا، ایک بڑا، اسے موگا کہتے ہیں، بڑا پائپ لگا ہوا تھا، جو بڑی زمینوں کو جتنا پانی ملتا تھا اس باغ کو اتنا ملتا تھا. ہمارے پڑوس میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے. ایک دفعہ دیکھا تو پانی آیا ہوا ہے. اچھا، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے نہر چلے گی تو پانی مسلسل چلے گا، کوئی وقت نہیں ہے. اب بھی وہ موگا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے. جیسے کہ عام ذمہ داروں کے اتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے. 24 آور 24 گھنٹے وہ پانی چل رہا ہے. انہوں نے بہت کوشش کی، مصنوعی پودے لگا کے باغ کا پانی بنوانے پہ نہ بنوا سکے. اب انہوں نے کیا کیا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے خود بتایا. ایک دفعہ دیکھا تو باغ کو گرمی سختی پانی کی اشد ضرورت تھی. اس وقت ان کی پانی کی باری بھی تھی، ان کی باری تو مسلسل چل رہی تھی. جب بھی نہر آئے تو نہر کے آتے ہی بس پانی لگنا شروع ہو جاتا تھا. دیکھا کہ پانی نہیں آ رہا، بہت حیران ہو گئے. میں آپ کو استغفار کی مثال دے رہا ہوں، غور سے سمجھے گا. نوکر کو بھگایا، اس کو جا کے دیکھا، اس نے کہا جی موگا بند ہے. وہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا. جا کے دیکھا تو ایک ہانڈی آ کے دی ہوئی تھی. ہانڈی کا منہ ہوتا نا ایسے، پانی اس کے اندر یوں آ جاتا. سمجھ گئے؟ موگے کے آگے ہانڈی دی ہوئی تھی، اور ہانڈی کے اندر پانی آ کے اس کو مزید پریشر دے کے اس نے بند کیا ہوا تھا. انہوں نے جو ہانڈی ہٹائی اور وہ موگا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. اچھا، وہ ہانڈی تھی ہماری اپنی، پانی اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ ہانڈی آگے دے دیتے تھے، تھی اپنی. پھر جس وقت پانی آتا تھا نہر میں، اکثر آتا تھا، کچھ مہینے نہیں آتا تھا، اکثر آتا تھا. اب بھی وہ اپنی عورتوں کو وہاں ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے دھونے کے لیے بٹھا دیتے تھے اسی جگہ، کیونکہ پانی آئے گا، انہوں نے ہانڈی ہٹانی ہے. ہانڈی اکثر ہوتی تھی. اب ہانڈی ہٹانے کے لیے یہ بندے کیسے آئیں گے؟ جب بندے آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں، اور وہ بیچاری جس حالت میں بیٹھی ہیں، اسپیشل ان عورتوں کی ڈیوٹی لگتی تھی. رزق کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، پانی کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، یہ چالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انداز بتا رہا ہوں. اب حدیث مبارک پھر سنیے. جب انسان کی خطائیں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو رزق کے دروازوں کے سامنے یہ گناہ آ جاتے ہیں، اور رزق یا بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے.
اور اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، مفہوم عرض کر رہا، فرمایا کہ جب بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، تو یہ استغفار ان گناہوں کا ازالہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ عطاؤں اور بارشوں کی اور رحمتوں کی اور کرم کی اپنی خاص نزول اور بارش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وسعت، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آگے سے ہانڈی ہٹ جاتی ہے، جب ہانڈی ہٹ جاتی ہے تو اتنا چوڑا موگا، تو اس میں سے پانی کا فلو آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سارا باغ ایسے تر بتر ہو جاتا ہے، اور اس کا ثمر ٹھیک ہوتا ہے، اس پودوں کو یعنی آم کے درختوں کو مطلوبہ چیز پانی مل جاتا ہے۔ جس وقت استغفار آئے گا وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، جس نے پانی کو بند کیا ہوا ہے، اور جب پانی بند کیا ہوا ہے وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، اور پھر اللہ غیب سے دروازے برکت کے، عافیت کے، کرم کے کھولیں گے۔ وعبقری حسان